صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کچھ قریب آ جائے کیونکہ پنکھے چلنا شروع ہو گئے ہیں، اب آواز جو ہے وہ خلل نہ ہو، قریب آ جائیں۔ اتنی ابھی گرمی نہیں آئی جتنے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو امیر بنایا ہے اور کچھ لوگوں کو غریب اور مسکین بنایا ہے، اور یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے بذات خود فرمائی، کیونکہ اللہ رب العزت ہی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہی جسے چاہتے ہیں اپنے فضل سے غنی فرما دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اب مالک کریم نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے مال عطا فرمایا ہے، جنہیں میں نے امیر بنایا ہے، وہ غریب لوگوں کی مدد کرے، وہ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا خیال رکھے۔ اسلام کا حسن دیکھیں ذرا، کتنا پیارا انداز ہے اسلام کا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم خرچ کرو، تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں۔ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، دیکھیں ذرا اس کا انداز کتنا پیارا ہے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ دینے والا کون؟ دے کر ہمیں خود ہی، اور خود ہی ارشاد فرما رہا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ دیکھیں ذرا بات سمجھیے گا، کتنی انسان کے فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی کسی کو چیز دے دیتا ہے نا تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں واپس ملنی ہے یا نہیں ملنی، لیکن جب انسان قرض دیتا ہے نا تو اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ مجھے واپس ملنا ہے، ایسا ہے نا۔ تو اللہ نے یہاں قرض کے لفظ استعمال فرمائے انسانی فطرت کو سمجھتے ہوئے، فرمایا قرض کا لفظ استعمال فرمایا اس نے کہ تم اللہ کو قرض دو، تم میرے غریب بندوں پر خرچ کرو گے، میرا رب کریم تمہیں ڈبل کر کے عطا فرمائے گا۔ یہ اس کا انداز ہے، اور وہ اجر کریم عطا فرمائے گا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی، بڑی تعریف فرمائی۔ اور اسی لیے دیکھیے ذرا توجہ کیجیے گا، اگر مالدار انسان مال خرچ نہیں کرے گا تو دین کا نظام آگے نہیں چلے گا، دین کا نظام آگے نہیں چلے گا۔ کوئی غریب طلباء پر خرچ ہی نہیں کرے گا تو مدارس کیسے آگے چلیں گے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے، تاکہ تمہیں عطا فرمایا جائے۔ اور اگر آپ توجہ کریں تو اسلام نے بڑے سارے مواقع قائم کیے ہیں، بڑے سارے۔ دیکھیں عید آتی ہے تو زکوٰۃ، رمضان کے اندر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر صدقہ فطر دیتے ہیں تاکہ غریب لوگ ہماری عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ بڑی عید آتی ہے تو امیر لوگوں پر قربانی واجب کی تاکہ غریب لوگ بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ فصل آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں عشر، اس کا نکالنا، عشر نکال کر غریبوں کو دیا جائے تاکہ غریب لوگ بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ اسلام بڑے خوبصورت انداز سے امیر اور غریب کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ جس رب نے مال دیا ہے اسی رب نے ہمیں حکم بھی دیا، اسی رب نے ہمیں خرچ کرنے کا انداز دیا کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ دیکھیں انسان بس اوقات یہ سوچتا ہے یار اتنی محنت سے میں نے یہ روپیہ جمع کیا ہے، جو بندہ پردیس میں ہے، دیکھیں پردیس میں جا کر کتنی مشکل سے اس نے روپیہ کر کے اکٹھا کیا ہے، اب اسے کہا جائے کہ تم خرچ کرو تو وہ کہتا ہے یار بڑی محنت کی ہے میں نے، اس پر بڑی میں نے مشقت کی ہے، میں نے بڑی مشکل سے یہ مال کمایا، میں ایسے ہی اس کو خرچ کر دوں؟ خرچ کرنے سے تو مال کم ہو جائے گا۔ دیکھیں اسلام جو ہے، اسلام آفاقی مذہب ہے۔ آفاقی کا مطلب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مذہب ہے۔
اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہمیں وہ عطا فرما دیتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ مال کم ہے. ظاہر ہے آپ دیکھیں جی، آپ خرچ کریں گے، آپ بینک سے پیسے نکلوائیں گے نا، تو بینک والوں کا میسج آتا ہے کہ نہیں آتا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے اتنے پیسے جو ہے وہ کم ہو گئے. جو گھر کے اندر گن کے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے آپ پیسے 5,000 نکالیں تو ظاہر ہے آپ کو سمجھ آ جائے کہ یار پیسے کم ہو گئے. لیکن میرا رب کتنا کریم ہے، میرا رب کتنا کریم ہے. فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ادھر تم صدقہ دیتے ہو ادھر اللہ تمہارے مال کو اور بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا فرماتا ہے. بھائی افاقی مذہب، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے تبھی تو ہم مسلمان ہیں. تو صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ کیا انداز ہے میرے محبوب کا. آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ گزرے تھے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے حضرت اسماء، اما عائشہ صدیقہ کی بہن ہے. تو یہ نا مال کو خرچ کر رہی تھی، راہ خدا میں دے رہی تھی. تو سرکار نے دیکھا کہ گن گن کر دے رہی ہیں. فرمایا اسماء اگر تو گن گن کر دے گی نا پھر اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا. اگر تو بغیر حساب کے دے گی تو تجھے اللہ بھی بغیر حساب کے عطا فرمائے گا. وہ فضل والا ہے، وہ کرم والا ہے، وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بندوں کو نوازتا ہے. اور یہ یاد رکھیں، دینا ہے نا تو شوق کے ساتھ دیا کرنا. یہ چیز بڑی قابل غور ہے. جب بھی راہ خدا میں دینا شوق کے ساتھ دے، محبت سے دے. یار میرے رب کا حکم ہے، مجھے آمینہ کے لال نے حکم دیا ہے، قرآن میں متعدد مرتبہ آیا ہے، میرے رب نے فرمایا ہے کہ میری راہ میں مال خرچ کرو، میں اس کا حکم مان رہا ہوں یار. اور نہ خرچ کرنے کے تو دیکھیں یہاں خرچ کرنے کے فضائل ہے نا، وہاں نہ خرچ کرنے کی واحدات ہے. اللہ رب العزت نے باقاعدہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. فرمایا وہ لوگ یکنزون الذهب والفضة جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها اور اس کو خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. تو فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، اے محبوب انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو. یہ خوشخبری ویسے خوشخبری تو ہوتی ہے اچھی چیز، لیکن اللہ فرمایا خوشخبری مطلب کیا کہ مال جمع کرتے رہے ہو نا. اب یہ اس کی سزا ہے. فرمایا یوما، اس دن، یوما یحما گرم کیا جائے گا، علیہا ان کے اوپر، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں وہ مال، فتقوا بہا جباہہم تو داغی جائیں گی، جباہہم ان کی پیشانیاں، وجنوبہم اور ان کی کروٹیں، وظہورہم اور ان کی پشتیں. وہ مال گرم کر کے نا ہمارے جسم پر لگایا جائے گا، اور لگانے کے بعد پتہ کیا کہے گا جو لگا رہا ہوگا؟ کہے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ مال ہے، یہ وہ خزانہ ہے، لانفسکم جسے تم بڑی محبت سے اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے. خرچ نہیں نہ کرتے تھے، اپنے لیے بڑا جمع کرتے تھے. وذوقوا تو اب چکھو ما کنتم تکنزون جو تم دنیا کے اندر مال جمع کر کے رکھتے تھے. الٹا یہ ہمارے لیے وبال جان ہے. آج انسان کیا تو رہا ہوتا ہے بڑے فخر سے، یار یہ کارنر والا پلاٹ نا یہ اپنا ہے، یہ جو دکان ہے نا یہ میری ہے، یہ گھر جو ہے نا یہ میرا ہے. سرکار نے فرمایا نہ انسان، یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے. تیرا تو وہ ہے، صرف تیرے 3 مال ہیں، وہ جو کھا لیا، جو پہن لیا، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ تیرے ہیں. باقی تو سارا براسا کا مال ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں یار؟ آمینہ کے لال کی زبان سے کبھی تو جھوٹ نکلا ہی نہیں نا. سچے نبی کا سچا فرمان ہے. آج میں کہہ تو رہا ہوں نا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، وہی میرا ہے جس سے میں نے اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں خرچ کیا. اگر زکوٰۃ نہ دی، زکوٰۃ تو ہے ہی واجب، ضروری ہے، مال کا ایک حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے اس کو ادا کرنا. اگر نہ ادا کیا تو یقین مانے پھر ہمارے لیے وہاں جو ہے، جو اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں متعدد احادیث کے اندر بیان فرمایا کہ اس کے اندر نقصانات کیا ہیں. فرمایا کوئی بندہ نماز تو پڑھتا ہو لیکن زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو اس کی نماز کوئی فائدہ مند نہیں ہے. جب وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس
کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھنی ہے، نماز کے ساتھ دیگر چیزیں بھی ہیں یار، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اور چیزوں کو بھی جو ہے وہ لازم کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں زکوٰۃ دینے سے نا ہمارا اپنا کتنا فائدہ ہے، کتنا فائدہ ہے، توجہ کیجیے گا ذرا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خشکی اور تری، خشکی کہتے ہیں یہ تری جو پانی، خشکی اور تری میں جو مال بھی تلف ہوتا ہے نا، ضائع ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بندے کے جو نقصان آتا ہے نا، مال کے اندر بڑا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بس اوقات آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ جو مال کے اندر مصیبت آ رہی ہے نا، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ زکوٰۃ جب انسان نہیں نہ دیتا تو پھر اس کے مال میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ آمینہ کے لال نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بندہ کسی کا قصور معاف کرے نا، اللہ اس کو اور عزتیں ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں یار میری معاشرے کے اندر عزت کم ہو جائے گی، میں نے اسے معاف کر دیا نا تو میری عزت کم ہو جائے گی، میری ناک کٹ جائے گی، میں نے بدلہ لینا ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں نہیں، بدلہ لینے سے عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، تو معاف کر کے دیکھ اللہ تجھے پھر کتنی عزت عطا کرے۔ یہ ہے اصل۔ اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے نا، آج 2 پیسے آ جائے نا کسی کے پاس تو گردن میں سریا آ جاتا ہے، وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے اور اپنے غریب دوستوں کو چھوڑ کر کہتا ہے میرے تو یہ یار ہی نہیں تھے۔ میں یہاں ایک بات رک کر عرض کروں، ہم چھوٹے تھے نا، چھوٹے، یقین مانیں، بڑے بھائی کے جب وہ کپڑے چھوٹے ہو جاتے اور ہمیں پورے آتے تھے، مجھے پورے آتے تھے، تو بڑے شوق کے ساتھ وہ کپڑے پہنے جاتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے بڑے بھائی کا سویٹر میں نے پہنا تو سارے بڑے تعریف کر رہے ہیں یار یہ کتنا اچھا سویٹر تمہیں لگ رہا ہے، کتنا اچھا سویٹر لگ رہا ہے۔ اور آج کسی کے پاس چند پیسے آ جائے نا، وہ کہنا اسی نے جدی پشتی میرا سی تو غربت دیکھی۔ اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے، ماضی نہیں بھولنا چاہیے۔ جس رب نے تم پر فضل کیا ہے، جس رب نے تمہیں مالا مال کیا ہے، تم اسی کے سامنے جو ہے ڈٹ گئے، اسی کے راستے میں مال دینے سے جو ہے وہ انکاری ہو گیا کہ نہیں یہ تو میں نے اپنی بڑی محنت سے کمایا ہے۔ اور بھائی بڑے محنت والے، بڑی مشقتیں کرنے والے، انہیں اللہ نہیں بھی عطا فرماتا، اور جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جسے عطا فرمایا اسی سے تو وہ مخاطب ہے۔ اور ارشاد فرما رہا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تمہارا اسلام تب جا کر پورا ہوتا ہے جب تم اپنے اموال کی زکوٰۃ دیتے ہو، اسلام پورا ہو، مکمل، وگرنہ اسلام ناقص ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ہم گویا کہ اسلام کے اعتبار سے ناقص ہے۔ آمینہ کے لال فرما رہے ہیں کہ تمہارا اسلام پورا ہی تب ہوگا جب تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو گے۔ اور دوسری جگہ تو ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال محفوظ ہو جائے، اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر لو، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، زکوٰۃ دو، اللہ تمہارے مالوں کو محفوظ کرو۔